حساب ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ عزیز سامعین محترم، بلا تمہید ہم آپ کے سامنے عرض کر رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رحم فرمائے ہیں۔ یہ دعا دی ہے سونے مدینے والے صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ لفظوں پہ ذرا غور کریں، رحم اللہ رجلن، اللہ اس بندے پر رحم فرمائے۔ دعا دینے والے کون ہیں؟ سونے مدینے والے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج میری بھی یہ خواہش ہوتی ہے میں اپنے استاد سے، اپنے باپ سے، اپنے رشتہ داروں سے، بزرگوں سے، چھوٹوں سے، بڑوں سے میں دعائیں دوں، میں ان کو یہ کہوں کہ کوئی کام ایسا کروں وہ مجھے دعا دیں۔ تو اگر دعا دینے والی ہستی وہ ہو جن کی خاطر اللہ نے ساری کائنات کو بنایا ہو، تو انسان کو خوش نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا دی ہے۔ کس شخص کو دی ہے؟ فرمایا کہ سمعن، جو نرم مزاج ہے، اچھے رویے والا ہے، خوش اخلاق ہے، فراخ دل ہے۔ سمعن کا یہ معنی ہے۔ اچھا، کس وقت وہ نرم مزاج ہو، کس وقت وہ خوش اخلاق ہو؟ تین چیزیں کے وقت: اذا باع، جب وہ کوئی چیز بیچ رہا ہو اس کا رویہ اچھا ہونا چاہیے، پھر اللہ اس پہ رحم کرے۔ اذا اشترا، جب وہ کوئی چیز خرید رہا ہو اس وقت۔ واذا اقتدى، جب وہ قرض جو اس نے دیا اس کا تقاضا کرنے لگے تو اس کا رویہ اچھا ہونا چاہیے۔ جب یہ تین چیزیں کام کر رہا ہو اس وقت سمحن ہو، یعنی اس کا رویہ اچھا ہو، تو حضور ارشاد السلام نے فرمایا اللہ ایسے بندے کے اوپر رحم فرمائے۔ اگر آپ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو تینوں کاموں کے وقت اپنا رویہ اچھا رکھیں، نرمی اختیار کریں۔ عزیز سامعین محترم، یہاں نرمی کے بارے میں نے کچھ عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود بھی نرم ہے، نرمی کو پسند کرتا ہے، اور نرمی پہ وہ کچھ عطا کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ سختی پر عطا نہیں کرتا۔ تو یہاں حدیث شریف کی وضاحت کروں کہ اذا باع، جب کوئی بیچ رہا ہو، بیچنے والا ہوتا ہے دکاندار۔ کوئی بھی دکاندار ہے، کسی بھی بزنس کو وہ رن کر رہا ہے، اس بزنس کے اندر جو وہ پروڈکٹ اپنی سیل آؤٹ کر رہا ہے یا اس کی کوئی سکلز ہیں، اس کی کوئی مہارتیں ہیں، مثال کے طور پہ کوئی ایجوکیشن کے یعنی کہ پروفیشن کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، تو اب وہ کوئی چیز بیچ تو نہیں رہا، اس کی سکل ہے، اس کے پاس مہارت ہے، اس کے پاس وہ اپنی ایجوکیشن کو آپ دیکھ رہا ہے۔ تو اسی طرح اگر کوئی بندہ مثال کے طور پہ ہاتھ سے کوئی لکھائی کرتا ہے تو اب وہ کوئی چیز کھانے والی نہیں دے گا، وہ وہاں پہ لکھ کے کوئی چیز دے گا۔ لیکچر یہ بھی سارا ہے۔ مشورہ کوئی اگر دیتے ہیں، مثلا ہمارے وکلاء حضرات ہیں، اگر وہ کہیں کہ اسی قانونی پیچیدگی کے بارے میں ہمیں مشورہ دیں تو کہیں مشورہ لینے کا ہم 10,000 روپیہ لیں گے آپ سے، ٹائم ان کا قیمتی ہے، وہ لے سکتے ہیں، تو لہٰذا وہ اپنی سکلز وہاں پہ کر رہے ہیں۔ تو جب کوئی چیز بیچی جا رہی ہو، کوئی بھی بزنس ہے، کوئی چیز دی جا رہی ہے، اس کے اکارڈنگلی آپ نے پیسے لینے ہیں، تو اب اس وقت سرکار نے فرمایا نرمی کا تقاضا کریں، نرمی اختیار کریں آپ۔ اب وہاں پہ دکاندار کا، کسی بھی بندے کا رویہ اچھا ہونا چاہیے، رویے کے ساتھ ساتھ وہ اچھا پہلو تلاش کر کے اس کے ساتھ ڈیل کرے۔ اب دیکھیں کہ دکاندار اگر پہلے ہاتھ ہی جا کے یہ کہے 30 روپے کی چیز ہے، یہ 30 روپے کا ڈبہ، وہ کہے کہ 300 روپے کا ہے، بندہ سر پکڑ کے بیٹھ جائے گا، یار چلو 30 کے 50 مانگ لیتا، 60 70 مانگ لیتا، 100 مانگ لیتا، چلو پھر بھی ہم بات کہتے 300 روپیہ کی بات کرنے والی۔ تو کیا اس نے سمہن کا انداز اختیار کیا ہے؟ اچھا رویہ رکھا ہے اس نے؟ پہلے ہاتھ اس نے چیز بیچنے کے لیے جو ریٹ بتایا وہ گالی کے مترادف تھا، آپ وہاں پہ ایسا انداز اختیار کریں۔ اب مثال کے طور پہ یہ جو پیسوں کا معاملہ لین دین ہوتا ہے نا، وہاں انسان کے اصل ایمان کا پتہ چلتا ہے، وہاں پتہ چلتا ہے یہ انسان یعنی کہ کتنا بڑا ہے، اس کا قد کاٹ کتنا بڑا ہے۔
یہ کیا عظیم انسان ہے، یہ گھٹیا بندہ ہے. وہ اس وقت پتا چلتا جب درمیان میں پیسے کا لین دین کا معاملہ ہے. تو عزیز سامعین محترم، بندہ، میں ایک مثال مارکیٹ میں گیا ہوں، میں بالکل پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ٹیشو کا ڈبہ کتنے کا ہے. میں ویری فرسٹ ٹائم میں بازار گیا ہوں. اب مجھے اگر وہ یہ کہے کہ ایک ٹیشو 100 روپے کا ہے، میں کہوں کہ شاید میں نے بڑے بڑے وہ لوگوں کے پاس اس کو دیکھا ہو سکتا ہے 100 روپے کا ایک ہو. تو میں تو بالکل عام سا بندہ ہوں، میں اس کے پیسے دینے کے لیے تیار ہو جاؤں گا. لیکن اصل میں اس دکاندار کو پتہ اس کی قیمت کیا ہے. یہ پورے ڈبے کی 100 روپے قیمت ہے یا ایک ٹیشو کی 100 روپے قیمت ہے. تو یہاں پتہ چلے گا کہ نیا مارکیٹ میں بندہ آیا ہے، آپ چیز بیچ رکھے ہیں، تو وہاں پہ آپ کا رویہ کیسا ہے اس کے ساتھ. اور اکثر ایسے ہوتا ہے کہ ہمیں چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا اس مارکیٹ کا ریٹ کیا ہے. وہ بندہ جتنے کی مرضی چیز لگائے، ہم چپ کر کے کچھ تھوڑے بات یہ کہہ دیتے ہیں یار اس میں کچھ کم کرو. حالانکہ ہونا کی چاہیے 2-3 دکانوں سے بندہ پتہ کرنے کے بعد پھر جا کے بندہ بھاؤ تاؤ ڈیلنگ کرے. یہ اسلام اس کا تقاضا کرتا ہے. اب دکاندار کو چاہیے کہ پہلے ہی رویہ اچھا رکھے، پھر اگر کوئی بندہ اس کے ساتھ وہ ڈیل کرتا ہے، بھاؤ تاؤ کرتا ہے، اس وقت اس کا مزاج اچھا ہونا چاہیے. لیکن ہمارے ہاں یہ ہے، حاجی صاحب بڑے غصے دے مالک نے، ایک سے دوسری بار پوچھ رہے ہیں کہ ایسا بات کتنے دیے، ٹھیک ہے، تو وہ کہتے نا اتنے کے بندے کو باز نہ آئے جی کتنے دی دسیا جی، لینی چاہیے تو لین اگے چل رہا. اب پتہ ہے نا اس کی 10 انگلیاں گھی کے اندر ہیں، اس کا مارکیٹ، اس کی دکان چلی، منوپلی، اس کی اجارہ داری اس کی مارکیٹ کے اندر، یہ چیز کسی سے ملے گی کسی اور سے ملے گی نہیں. اب رویہ اس کا اتنا خطرناک ہے، یقین مانو بندوں کا دل ہی ٹوٹ کے رہ جاتا ہے، وہ بیچارے چپ ہی کر جاتے ہیں. اور اوپر سے یہ حاجی صاحب ہر تیسرے مہینے عمرہ کرنے کے لیے گئے ہوتے ہیں. اور بھائی وہاں جا کے اللہ سے رحم کروانے کی بجائے کبھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا میں بھی شامل ہو. حضور نے فرمایا اللہ رحم فرمائے اس بندے کے اوپر جس کا رویہ بڑا اچھا ہوتا ہے. جب وہ چیز بیچ رکھا ہوتا ہے، جب چیز دے رکھا ہوتا ہے، آپ اگر کاریگر ہیں، آپ اپنی اسکل بیچ رکھیں، رویہ اچھا رکھیں. آپ کے پاس اگر کوئی بندہ آ جائے چیز بنوانے کے لیے، کسی بھی قسم کے آپ کاریگر ہیں، آپ رویہ تو اچھا کر سکتے. نہیں جناب آج نہیں کل اس لیے اتنے ہی لوں گا، اتنے دوں گا. چہرے پہ مسکراہٹ تو دے سکتے ہیں آپ پیسوں کا تقاضا تو اتنا کر سکتے ہیں جتنا مارکیٹ کا لیول ہے. اب مثال کے طور پہ یہاں آپ کی گاڑی پنکچر ہو جائے اور ایک بندہ آ کے کہے جی میں 1000 روپے پنکچر کا لوں گا، جبکہ 100 روپے اس کا ایک مثال ہے. اب وہ جو 900 روپے کا تقاضا کر رکھا ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں شامل نہیں ہے. حضور نے فرمایا اللہ اس بندے پہ رحم فرمائے جو سمحن ہو، فراخ دل ہو، جو اچھا رویہ رکھے. یہ اچھا رویہ ہے. 100 روپے کی پنکچر ہے، آپ نے 1000 روپے مانگ لی ہے. کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ جو اس کے اوپر وہ مہنگائی کا بم گراتے ہیں، اس بم نہ گرانے والے کے لیے حضور عیسیٰ السلام نے اللہ سے رحم کی دعا فرمائی. یہ ہے جب بندہ بیچ رہا ہو تو وہاں سمحن ہو. اچھا دوسری طرف اگر یہ سمحن کا تقاضا نہ کرے، وہ بندہ اس کا رویہ اپنے کسٹمرز کے ساتھ بڑا بدتمیزی والا ہے، وہ چیز مہنگے داموں بیچتا ہے، تو یاد رکھے دنیا میں اس کو سزا مل جاتی ہے. ایک وقت آئے گا اس کے کسٹمرز بہت کم ہو جائیں گے، وہ اس کے پاس نہیں جائیں گے. میں آپ سے عرض کروں یہ جو دکانداری ہے، کوئی بھی آپ نے اسکل بیچنی، آپ کا رویہ اچھا ہو، پیار محبت بڑا لہجہ ہو، تو وہ 10 دکانیں چھوڑ کے بھی بندہ کہتا ہے یار میرا رویہ بڑا چنگا ہے. میں کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ ایک دکان پہ اگر باپ بیٹھا ہے نا، اگر باپ سخت ہے، وہ بیٹھا ہوا ہے تو بندہ سے چیز نہیں لے گا، اگلی دکان پہ چلا جائے گا. بیٹا بیٹھا ہے تو آ جائے گا، باپ بیٹھا تو نہیں آئے گا. اگر بیٹا سخت ہے، بیٹا بیٹھا ہے تو وہ دکان پہ نہیں جائے گا، باپ بیٹھا ہے تو وہ دکان پہ آ جائے گا. کہ یہ دنیا میں سزا ہے کہ اگر وہ اس طرح کا نرم رویہ اختیار نہ کرے تو پھر دنیا میں اس کی نیک نامی ختم ہو جائے گی، کسٹمر اس کے کم ہو جائیں گے، لوگوں کے اندر وہ بدتمیز کے طور پہ مشہور ہو جائے گا. لوگ آپس میں ڈسکس کریں گے یار وہ دکاندار ٹھیک نہیں ہے. لیکن اگر کوئی دکاندار، وہ اس طرح کے بھی ہوتے ہیں، وہ منہ سے مٹھاس بڑی دیتے ہیں لیکن ریٹ ان کا بہت زیادہ ہوتا ہے، یہ بھی چیز غلط ہے. آپ دیکھیں مارکیٹ کے اندر جو چیز ہے اس کو اس انداز میں بیچیں، اگلے بندے سے آپ پروفٹ بھی لیں لیکن اس کو نقصان بھی نہ ہو.
جس کو ہم پنجابی میں جچدا پچدا آپ وہاں سے منافع لیں تو حضور ارشاد السلام کی اس دعا میں شامل ہو جائیں۔ اب دوسری طرف آئیں، حضور نے فرمایا جب بندہ خریدے اس وقت بھی اللہ اس پہ رحم فرمائے اگر اس کا رویہ اچھا ہے۔ آپ اگر وہاں پہ اس کے اوپر ایک پریشر اس کے اوپر ڈالیں، چیز اب آ رہی ہے 200 روپے کی، اس کو پیچھے مارکیٹ سے 200 کی ملی ہے، آپ کہتے ہیں کہ میں نے 200 روپے کی لینی ہے، اور آپ کسی کا فون کروا دیتے ہیں، کسی سیاسی لیڈر کا کروا دیں یا کسی اور کا کروا دیں، خاندان سے کروا کے اس کو مجبور کریں 200 ہی آپ دیں، تو یاد رکھیں آپ اس دعا میں شامل نہیں۔ اکثر لوگ کسی کے ساتھ جب کمٹمنٹ کرتے ہیں تو پہلے پیسے جتنے طے ہوتے ہیں پہلے بھاؤ تاؤ کر کے پیسے طے کر لیے، اب جب دوبارہ پیسے دینے کے لیے جاتے ہیں اس وقت پھر وہ 50 100 1000 کم دے دیتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب خریدے اس وقت بھی سمہن ہو اور جب بیچے اس وقت بھی سمہن ہو۔ ہمارے ہاں جب چیز لیتی، مثال کے طور پہ یہ تمبو کناتے وغیرہ جو کرتے ہیں، جب یہ سامان دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی 5000 روپے اس کا کرایہ ہے، اچھا وہ کم کروا کے 4000 کر دیتے ہیں، چلو ٹھیک ہے جی۔ جب دوبارہ پیسے دینے کے لیے جاتے پھر 3000 دے دیتے، اور اس کو یہ کہتے ہیں جی تمہارے برتنوں کا کون سا کوئی چیز خراب ہوئی ہے، آپ کے تمبو بھی ٹھیک ہے، آپ کے برتن بھی ٹھیک ہے، کیا ہو گیا اس کا، استعمال تو کیا ہے 3000 کے، ٹھیک ہے۔ بالکل یہ غلط ہے، کیونکہ آپ نے جو ڈیل اس کے ساتھ کر لی اس سے ایک پہلے ہاتھ جتنا مرضی کم کروائیں یا کریں، یہ آپ کی مرضی ہے، لیکن جب ڈیل ہوگی اس کے بعد جا کے آپ اگر 4000 کا 3000 دیں گی تو یہ سراسر گناہ ہے، یہ آپ کے لیے 1000 روپیہ جو ہے وہ حلال نہیں رہے گا۔ اب اس سے آگے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا عزت تدا، جب وہ تقاضا کرے قرض کا تقاضا کرے اس وقت بھی سمحن یعنی رویہ اس کا اچھا ہو تو پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر رحم فرمائے۔ اب یہ بہت ہی اہم ترین ہمارا یہ حصہ ہے حدیث شریف کا، قرض کیا چیز ہے۔ قرض کسی کو بندہ ادھار پیسے دے اور وہ اتنے ہی پیسے اس کو واپس کر دے، یا اپنی مرضی سے کچھ تحفہ بھی ساتھ دے، یہ جائز ہے۔ مثال کے طور پہ میں نے کسی سے 10,000 روپے لیا، مجھے بڑی اشد ضرورت تھی، اب میری ضرورت پوری ہوگی، میں نے کہا میں آپ کو 10 تاریخ کو واپس کروں گا، 10 تاریخ کو جب میں واپس کرنے جاؤں ساتھ ایک مٹھائی کا ڈبہ بھی لے جاؤں، ساتھ یا ایک خوشبو کا تحفہ بھی لے جاؤں، یا کوئی میں 1 کلو سیب لے جاؤں ساتھ، یہ بالکل ٹھیک ہے، میں اپنی مرضی سے کر رہا ہوں، مجھے خوشی ہوئی کہ اس نے میرا مشکل وقت نکالا ہے، اس طرح جائز ہے۔ اگر قرض کے اوپر آپ یہ کہیں گے میں 10,000 قرض آپ کو دوں گا لیکن لوں گا 11,000 آپ سے واپس، یہ 1,000 روپیہ یہ سود ہے، اور سود کے لیے صرف ایک ہی، اس کے اوپر ہم ڈیٹیل میں لیکچر بعد میں دیں گے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اعلان جنگ ہے کوئی مائی کا لال اللہ سے جنگ کرنے کے لیے تو وہ سودی کاروبار کرے، استغفر اللہ۔ عزیز سامعین محترم، قرض جب کسی کو دیا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ حضور ارشاد السلام نے فرمایا نرمی سے تقاضا کرے۔ اب اس کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے جب تم کسی کو قرض دو تو پھر اس کو مہلت دو۔ مثال کے طور پہ کہ بندہ آپ سے قرض لیتا ہے، وہ کہتا ہے میں 10 تاریخ کو واپس کروں گا، تو آپ 10 تاریخ کو اس کو فون کریں، میسج کریں یا جائیں، وہ کہیں نہیں جی ابھی میرے پاس بن نہیں پائے ہیں تو لہٰذا میں آپ کو 1 تاریخ کو واپس کر دوں گا، تو یہ 20 دن جو آپ نے مہلت دی ہے، اس مہلت دینے کا حکم اللہ نے بھی دیا ہے، اللہ کے محبوب نے بھی دیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ فرمایا ان کان ذو عسرۃ فنظرۃ الی میسرہ، اگر مقروض شخص تنگ دست ہے، ہاتھ اس کا تنگ ہے، یعنی آپ کے پیسے واپس نہیں کر پا رہا، فنظرۃ الی میسرہ، تو فراخ دستی تک، جب اس کا ہاتھ کھلا ہو جائے، پیسے اس کے پاس آ جائے، اللہ فرماتا ہے اتنی دیر تک اس کو مہلت دے دو، ڈیلے کر دو، چل کوئی بات نہیں 10 نہیں آپ 20 تاریخ کو دے دینا، چلو 1 کو دے دینا۔ یہ جو آپ اس کو مہلت دے رکھے ہیں اس کا تقاضا اللہ کی ذات نے بھی کیا ہے، حضور ارشاد السلام بھی فرما رہے ہیں۔ اچھا اس سے اگلا جو آیت کا حصہ ہے اسی کا، وہ فرمایا کہ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، فرمایا اگر تمہیں معلوم ہو تو اس کا قرض معاف کر دینا اس کے اندر تمہارے لیے خیر ہی خیر ہے، اللہ نے رکھی۔ میں آپ سے عرض کروں، ہم مسجد میں پیسے دے کے بڑا مطمئن ہوتے ہیں یہ بھی صدقہ ہے، ہم مدرسے میں دیتے ہیں، غریب کو دیتے ہیں،
کہیں بھی جو صدقہ و خیرات کرتے ہیں بڑا خوش ہوتے ہیں، لیکن آپ سے عرض کروں کہ آپ کبھی اس طرح کا بھی صدقہ کریں جس کو آپ نے قرض دیا تھا اس کو قرض معاف کر دیں آپ، یہ کبھی صدقہ کر کے دیکھیں، اس کا کمال ہی بڑا زیادہ ہے۔ صدقہ آپ نے دیا، قرضہ دیا ہے آپ نے، اب آپ کو پتا ہے یار اس کے حالات بڑے ٹائٹ ہیں، یہ نہیں دے سکتا واپس، آپ کہیں کہ چلو یار میری طرف سے گفٹ ہے، میں نے آپ کو قرض معاف کر دیا ہے، یا آپ کہیں میری طرف سے یہ گفٹ ہے قرض، یہ نہ کہیں معاف کر دیا، وہ بندہ شاید اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو، آپ کہتے ہیں یہ جو میں نے پیسے لینے تھے میری طرف سے، میرے جو بھتیجے بھتیجیاں ان کے آپ کپڑے بنا دینا، آپ کسی اچھے انداز میں اس کو کہہ دیں، یا مانگے ہی نہ، تقاضا ہی نہ کریں آپ، اور دل کے اندر یہ سوچ رہے ہیں کہ میں نے اس کو معاف کر دیا۔ اپنے بیوی بچوں کو کہتے کہ میں نے اس کا قرض معاف کر دیا ہے، اگر میرے مرنے کے بعد بھی وہ آئے تو اسے پیسے نہ لینا آپ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تمہیں معلوم ہو کہ مقروض کو قرض معاف کر دینا کا کتنے بڑا اجر ہے تو یاد رکھو خیر لکم، تمہارے لیے خیر ہی خیر ہے، یہ خیر ہی خیر ہے۔ علامہ غلام فرید سعیدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ جو کسی کو قرض کی ادائیگی میں مہلت دینا یہ واجب ہے، اور قرض معاف کر دینا یہ مستحب ہے، حالانکہ واجب کا درجہ اوپر ہے مستحب کا نیچے ہے۔ فرماتے کہ یہاں یہ واحد ایسا معاملہ ہے کہ جہاں کسی کو قرض معاف کر دینا جو مستحب ہے اس کا اجر وہ ادائیگی کے لیے مہلت دینا جو واجب ہے اس سے زیادہ اللہ نے رکھا ہے۔ عزیز سامعین محترم، پھر یہ بھی آپ سے عرض کروں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جو شخص یہ چاہتا ہے، فرمایا کہ جس شخص کا کسی آدمی پر کوئی حق ہو، قرض ہو، اور وہ اس کو مؤخر کر دے تو ہر روز اتنے پیسے اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ نے کسی بندے نے آ کے کہا جناب وہ لوگ آج کے دور میں پیسے لے لیتے واپس نہیں کرتے، تو آپ نے فرمایا کوئی پریشانی نہیں، میرے بھی 1500 روپے لوگوں نے دینے ہیں۔ یہ اس دور کی بات ہے جب وہ آنا دوانی کا وہ کلو گھی آ جاتا تھا، کہ 1500 روپے میں نے لینے ہیں۔ اس نے کہا جناب آپ معاف کر دیں، کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام کے ارشاد ہے کہ جتنے دن وہ بندہ قرض واپس نہیں کرتا اتنے دن اللہ کی راہ میں اتنے پیسے صدقہ کرنے کا بندے کو ثواب ملتا رہتا ہے۔ اور قرض دینے کا اجر کتنا بڑا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے تو معراج پہ آپ نے دروازے پہ دیکھا، جنت کے دروازے پہ لکھا تھا قرض دینے کا اجر 18 گنا ہے اور صدقہ کرنے کا اجر 10 گنا ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ذہن میں وہی سوال پیدا ہوا جو آپ کے ذہنوں میں میرے میں پیدا ہو رہا ہے کہ صدقہ مسجد میں پیسے دے کے بندہ واپس نہیں لیتا، اس کا اجر 10 گنا ہے، کسی کو قرض دے پیسے واپس لینے اس کا اجر 18 گنا ہے۔ حالانکہ ہونا چاہیے مسجد میں دینے کا اجر 18 گنا ہو، کسی کو دینے کا اجر 10 گنا ہو، یہ تو کام الٹ ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سوال جبرائیل علیہ السلام سے کیا، جبرائیل مجھے یہ بتاؤ کہ یہ معاملہ ایسے کیوں ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ حضور یہ واقعی ایسے ہے کہ قرض دینے کا اجر 18 گنا ہے، چہ جائے کو واپس بھی لینا ہے، صدقہ دینے کا اجر 10 گنا ہے، چہ جائے کو واپس نہیں بھی لینا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو مقروض شخص کسی سے قرض لینے کے لیے آتا ہے تو انتہائی مجبور ہو کے آتا ہے۔ ابھی یہاں نماز کے بعد آپ مسجد میں پیسے دیں گے تو آپ کے اوپر کوئی ڈنڈا نہیں ہم نے رکھا ہوا کہ آپ دے کے اتنے جانے، آپ کی اپنی دلی خوشی کے ساتھ یا آپ کی جیب اجازت دیتی ہو مسجد میں پیسے دیتے ہیں آپ۔ لیکن مقروض شخص جب قرض لینے کے لیے آتا ہے انتہائی مجبور ہو کے آتا ہے۔ پھر عزیز سامعین محترم یہاں یہ بھی رک کے عرض کروں، قرض واپس کرنا یہ بہت بڑا انسان کے اوپر ذمہ داری ہے، یہ اتنی بڑی ذمہ داری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ڈیلی ایک دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال، یا اللہ لوگوں کے ظلم سے اور قرض سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ جس بندے نے قرض دینا ہو وہ وقت سے پہلے بوڑھا ہو جاتا ہے، جو بندہ مقروض ہوتا ہے وہ بلڈ پریشر کا مریض ہو جاتا ہے، جو مقروض ہوتا ہے وہ شوگر کا مریض ہو جاتا ہے، جو مقروض ہوتا ہے معدے کی بیماری، یعنی انسان بیماریوں کا مجموعہ ہو جاتا ہے جب انسان نے کسی کا قرض دینا ہو۔ اگر مانگنے والا اس کو کال بھی کرے میسج بھی کرے تو پریشانی بڑھ جاتی ہے۔ یہ قرض بہت بڑی جس کو کہا جاتا ہے یہ کہ لعنت ہے، اور واقعی اس سے پناہ مانگنی چاہیے۔ آپ بھی دعا میں شامل کریں، یا اللہ ہمیں قرض سے محفوظ رکھنا۔
لیکن قرض واپس کرنا، اگر آپ کے اوپر قرض ہے تو واپس ضرور کریں. 1 روپیہ بھی ہے تو مرنے سے پہلے معاف کروا لیں یا واپس کر دیں، وگرنہ یاد رکھنا اگلے جہان اس کی بہت بڑی سختی آپ کے اوپر آنے والی. جو لوگ قرض لے کے واپس نہیں کرتے سنتے کچھ ویکھی جائے گی. اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین بندوں میں شہداء شامل ہے. شہید کا بڑا مقام ہے، لیکن اگر شہید کے اوپر بھی قرض ہوا تو اس کی روح جنت میں نہیں جائے گی جب تک اس کا قرض واپس نہیں کیا جائے گا. وہ قرض اس کے رشتہ دار واپس نہیں کرتے، وہ نہیں جائے گا. جب انسان کوشش کرے تو اللہ تبارک تعالیٰ مدد کرتا ہے. بخاری شریف کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص نے کسی کے پاس گیا، بڑا دلچسپ واقعہ ہے. اس نے کہا جی مجھے 1000 دینار دے دو. تو اس نے کہا کوئی گواہ؟ اس نے کہا کوئی نہیں، میرے پاس گواہ صرف اللہ ہی ہے. کہا چلو کوئی گارنٹی دے دو. کہا وہ بھی نہیں، اللہ ہی ہے. اس نے کہا اچھا اللہ ہی ہے، لو 1000 دینار لے لو. وہ لے کے چلا گیا. بخاری شریف کی روایت ہے جب مقررہ ڈیو ڈیٹ کو اس نے واپس آنا تھا، وہ سمندر کے کنارے آیا، وہاں کشتی یا جہاز موجود نہیں تھا. بڑی اس نے کوشش کی لیکن نہ ملا. اب اس نے کہا میں نے وعدہ بھی کیا ہے، گواہ بھی اللہ کو بنایا ہے، وہ گرانٹر بھی اللہ تعالیٰ کی ذات بنی ہے. تو اس نے کیا کیا کہ لکڑی لی، اس کے اندر سوراخ کیا، 10,000 دینار اس کے اندر ڈالے، وہاں ایک تحریر لکھی کہ یار میں کنارے پہ آیا تھا، جہاز نہیں تھا، لہٰذا میں یہ تیرے پیسے واپس کر رہا ہوں. اللہ اس پیسوں کے اوپر گواہ بھی ہے، گارنٹر بھی ہے، ضمانت بھی اس کی ہے، میں اللہ کے سپرد کر دوں گا، وہ تیرے سپرد یہ مال پہنچا دے گا. لکڑی اس نے لی، دریا کے سمندر پہ پھینک دی. ادھر سے یہ شخص بھی وہاں کنارے پر انتظار کر رہا تھا کہ آج اس نے میرے پیسے واپس دینے، وہ بندہ آ رہا ہے. سارا دن انتظار کرتا نہ آیا. شام کو اس نے دیکھا کہ ایک لکڑی آ رہی ہے. اس نے لکڑی لی، کہا چلو گھر میں جا کے جلانے کے کام آئے گی. جب وہ گھر میں گیا، جا کے اس نے لکڑی کو چیرا، دیکھا تو اس کے اندر سے 1000 دینار نکلا. ساتھ وہ تحریر بھی لکھی کہ اللہ کے بندے، میں نے اللہ کو گواہ اور ضامن بنایا تھا اور اللہ کے میں نے سپرد کر دیا ہے، یہ پیسے بھی اللہ تعالیٰ تمہارے تک پہنچا دے گا. عزیز سامعین محترم، کوشش کریں تو اللہ تبارک تعالیٰ کرم فرماتا ہے. میں نے پچھلے دنوں گروپ میں وہ شیئر بھی کی تھی دعا جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. کسی کے اوپر اگر کروڑوں روپیہ کا بھی قرض ہے، 2 دعائیں حضور صلی اللہ نے ارشاد فرمائی، اگر وہ بندہ پڑھتا رہے اللہ تعالیٰ اس کا قرض واپس کرے گا. اللہ مکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک من سواک. یہ دعا پڑھیں، اللہ آپ کا قرض ادا کر دے گا. اور قرض نہ ادا کرنے والا یہ غور سے سن لے، اکثر لوگ نہیں قرض واپس کرتے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہے. سرکار دنیا میں آتے ہی اپنے امتیوں کے لیے دعا کرتے ہیں، ساری زندگی امت کی بخشی کے لیے دعا کرتے رہے. حضور علیہ السلام کو اللہ نے جو دعا دی تھی کہ دنیا میں ایک دعا ہر نبی کو دی کہ وہ مانگے تو اللہ قبول فرماتا ہے، حضور نے وہ مانگی نہیں، وہ قیامت کے لیے محفوظ کر رکھی ہے، اپنی امت کے لیے رکھی ہے. وہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ جب جنازہ پڑھانے کے لیے جاتے، سرکار کے پاس جنازہ لایا گیا، حضور نے جنازہ پڑھایا، فرمایا پہلے پوچھا اس کی کوئی قرض ہے؟ صحابہ نے کہا نہیں ہے قرض ہے. آپ نے جنازہ پڑھا دیا. پھر تھوڑی دیر کے بعد دوسرا جنازہ آیا، حضور علیہ السلام نے فرمایا حل علیہ من دین، کیا اس کے اوپر قرض ہے؟ صحابہ نے فرمایا جی حضور اس کے اوپر قرض ہے. لفظ سنے، حضور نے فرمایا صلو علی صاحبکم، صحابہ اپنے بیلی کے اوپر خود ہی جنازہ پڑھ لو، میں جنازہ نہیں پڑھاؤں گا. اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، مسلمان ہیں، حضور کی امتی ہیں، لیکن سرکار نے فرمایا اس کا جنازہ نہیں پڑھ. کیوں؟ اس کے اوپر قرض ہے. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے کیا علیہ دین، حضور اس کا قرض میرے ذمے ہے. حضور نے فرمایا تم اپنے ذمے لیتے ہو؟ جی میں لیتا ہوں. فرمایا اب میں اس کا جنازہ پڑھاؤں گا. یا جس مقروض کا جنازہ سرکار دنیا میں نہیں پڑھا رکھے، کل قیامت والے دن کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ کیسے آنکھیں ملائیں گے؟ یہ بڑا مسئلہ ہے آج کے دور کا. لوگ پیسے لے لیتے ہیں، بعد میں سنتے نہیں جی ہم نے واپس ہی نہیں کرنے. یاد رکھنا قرض واپس نہ کرنا تو بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اگر قرض کے اندر ٹال مٹول کرنا، پیسے جیب میں ہیں کل لے لینا، پیسے بینک میں کل لے لینا، کاروبار کے اندر پیسے نکال سکتا ہے جی کل لے لینا، یہ ٹال مٹول کرنا، کل کی رٹ لگانا، یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ظلم ہے. ظلم قیامت کے دن انسان کے سامنے اندھیرا بن کے چھا جائے گا اس کے سامنے. اس لیے عزیز سامعین محترم، مرنے سے پہلے جو قرض ہے وہ ادا کر دے، وگرنہ یاد رکھنا رسماً اعلان کیا جاتا ہے حضرات، یہ جو صاحب یہ جو میت ہے
اس کے ورثاء موجود ہیں، اگر کسی نے لین دین کرنا تو وہاں پہ موجود ہے، رسمن الگ ہوتا ہے۔ اچھا بیٹوں کو جی آپ کے باپ کے اتنے پیسے دینے تو سارے حقدار سامنے آ جائیں گے۔ جب باپ کے پیسے دینے کی باری آئے کہ باپ کے اوپر اتنا قرض ہے تو آگے سے یہ جملہ ملتا ہے، سانو کی پتا ساڈے ابے نے تیرے کو لے یا نہیں لے، سانو کی پتا ہے۔ کروڑوں روپے کی جائیداد چھوڑ کے جاتا ہے لیکن واپس نہیں کرتے۔ اس لیے عزیز سامعین محترم، آپ نے کسی کے 1 روپیہ بھی دینا ہے تو اپنی اولاد کو بتائیں، اپنے گھر والوں کو بتائیں۔ آپ بزنس مین ہیں، آپ گھر والوں کو بتائیں، ایک کاپی بنائیں جس کے بارے میں ایک ایک چیز لکھیں، اتنے اس کے دینے ہیں، لینے والوں کا چاہے نام نہ لکھیں لیکن دینے والوں کا نام ضرور لکھیں۔ یاد رکھنا بعد میں 1 روپیہ اگر آپ کی ذمے قرض کا ہوا وہاں کوئی معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ آپ کی نیکیاں اٹھائی جائیں گی، آپ کے نیک اعمال لیے جائیں گے، اس کے کھاتے میں ڈالے جائیں گے، وہاں تو بندہ ایک ایک نیکی کو ترس رکھا ہوگا۔ اس لیے عزیز سامعین محترم، ابھی ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم رویہ بھی اچھا رکھے، نرم مزاجی رکھے، خریدتے وقت، بیچتے وقت اور قرض کا تقاضا کرتے وقت۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ پڑھا سنا اس پر عمل کر کے آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔